اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کلاس کے اندر خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کا کلام کوئی عام دنیاوی کتاب نہیں، قرآن حکیم کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے یہ جو کورس 2 ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کا پہلا صفحے کا تیسرا اشارہ یعنی اشارہ سی پر جائیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے ایک جنرل اوور ویو جو ہے پہلے پورے پارے کا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے پارے میں سورہ فاتحہ جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لی تھی، اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوگی اور یہ سارے پہلے پارے پر محیط ہے، بلکہ آگے چلتے ہوئے مزید آگے بھی چلتی ہے۔ تو پہلے پارے کے اندر جو مضامین ہیں، ہم نے چونکہ اس کو پانچ حصوں میں پانچ صفحوں کو ایک ایک حصہ بنا کر 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو پہلا حصہ جس کے مضامین ابھی میں ڈیٹیل سے بھی ہم دیکھیں گے کہ ہدایت کا جو پیغام ہے اور لوگوں کے 3 گروہ جو ہیں متقین، کافرین اور منافقین، ان کے بارے میں اور ان کی خصوصیات بتا کے قرآن ایک دعوت عظیم دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ کیسے وہ پہلے ہدایت یافتہ شخص ہیں اس پر بات ہوگی۔ پھر آگے طویل واقعہ چلتا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت دی اور انہوں نے ہدایت کی پرواہ نہیں کی، اور یہ چلتا چلتا اگلا پورا پاؤ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آخری پاؤ کے بھی پہلے 2 صفحات پر یہی سارا سلسلہ، اور کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح کا سارا سلسلہ یہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ اور اس بات کے اوپر ایمفسس کہ کسی قوم کو ہدایت ملے اور جب اس کی پرواہ نہ کریں تو کیا حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے باتیں ہیں۔ ہم چونکہ پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں 5 صفحے، تو ان 5 صفحات کے اوپر جو مضامین ہیں، فاتحہ کے مضامین آپ پڑھ چکے، جو سورہ بقرہ کے مضامین ہیں وہ شروع میں ساری ہدایت کے حوالے سے وہی گروہ 3 لوگوں کا جن میں متقی ہیں، جہاں سے ابھی یہ بات شروع ہوگی ہدی للمتقین سے کہ قرآن ان سب کے لیے ہدایت ہے، پھر کافرین اور وہ کیا ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور پھر منافقین وہ کیا ہیں اور ان کی کیا سزا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، پھر قرآن کی عظیم الشان دعوت اور اس دعوت اور اس کے ساتھ اس کا چیلنج جو آج تک قائم ہے، اور پھر وہ مزے کا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور اس سے ہمارے لیے اسباق۔ تو جب بھی ہم مصحف کو کھولتے ہیں یعنی قرآن کو، تو صفحات جوڑوں میں آتے ہیں، اس لیے ہم نے پہلا صفحہ الگ پڑھیں گے، باقی دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں مل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، گرامر کے ساتھ۔ یہاں سے چونکہ سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں تو پہلی بات جو ذہن میں رکھیے وہ کیا ہے، سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ وہ تمام صورتیں جو ہجرت سے پہلے جن کا نزول ہوا وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، چاہے وہ کہیں بھی مکہ یا مکہ کے باہر کہیں ان کا نزول ہوا، اور جو ہجرت کے بعد سورہ جن کا نزول ہوا وہ مدنی سورہ کہلاتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں جو خاص پیغام ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر ایک حقیقی خلیفہ اور نائب وہ کیسا ہو اور سچا اور اچھا مسلمان کیسے بنا جائے۔ اور عمومی طور پر اس سورہ کے جو مضامین ہیں، سب سے پہلے کہ قرآن حکیم متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور منافقوں اور حق کو جھٹلانے والوں کے لیے نہیں۔ تو اگر ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے تو متقی بننا پڑے گا، اور یہ ہدایت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی، بنی اسرائیل کو بھی دی گئی،
اور انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، اور اللہ کے فضل سے وہ انسانیت کے کی امامت کے مقام و مرتبہ پر فائز ہوئے، کیونکہ وہ سچے اور حقیقی مسلم یعنی فرما بردار تھے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مسلم کا معنی فرما بردار کی سینس میں ہم لیتے ہیں۔ اب وہ ہدایت چلتے چلتے کہاں آ گئی؟ مسلمانوں کے پاس۔ اب ہم نے یہاں سے کیا سیکھنا ہے کہ ہم سچے اور حقیقی مسلمان بن کر اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو سورہ بقرہ کے موضوعات بہت وسیع ہیں، قرآن پاک کی سب سے طویل سورہ ہے۔ تو شروع میں یہ ہدایت اور یہ اسباق، پھر قصہ حضرت آدم علیہ السلام، پھر قصص بنی اسرائیل، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ سورہ کے مضامین اس وقت ہم پارہ کے دیکھ رہے تھے۔ پھر یہ آگے چلتے چلتے تحویل قبلہ، قصاص، صیام، حج، نکاح، طلاق، انفاق، دین اور دعا پر جا کر یہ ختم ہوتی ہے، بڑی خوبصورت دعا پر۔ تو ہم جو ہے سورہ بقرہ کے چونکہ شروع کا وہ پڑھیں گے، اور اس سورہ کی بہت سے فضائل ہیں۔ آج ہم اپنی وقت کے حساب سے جن فضائل پر توجہ دیں گے، ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ، ایک میں فرمایا کہ 2 روشن صورتیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں۔ اور ہم جانتے ہیں قیامت کی ہولناکی کو، تو اس وقت کیا ہی خوب منظر ہو کہ جب یہ 2 بادل یا سائبان ہم پر طاری ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ پرنس آف حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، اور عمومی طور پر بھی کوشش کریں کہ ہمارے گھروں میں روزانہ قرآن پاک پڑھا جائے، اور اس کی ریس لگانے کی جگہ جو ہے نا، ایک نیا کلچر لائیے، میں اور آپ اپنے گھروں میں، جہاں قرآن کو سمجھ کر پڑھے جانے کے حوالے سے بات ہو۔ تو میں اپنے بچوں کے ساتھ یہی کرتا ہوں، الحمدللہ سب کے سب ہمارے گھر میں یہ لازم ہے کہ روزانہ رات شام کو کوئی بھی دن ہو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ان سے گفتگو کی جاتی ہے۔ آپ بھی یہ کوشش کیا کریں۔ اور اکثر میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آیت کے آپ کے خیال میں کیا مفہوم ہے، یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ تو الحمدللہ بعض اوقات بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ بتاتے ہیں کہ جس کا معنی ہمیں پتہ ہے، یہاں یہ بات ہو رہی ہے۔ تو ابھی کل ہی کا بات ہے کہ میں نے ایسے ہی اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا، تو مجھے لگا شاید مشکل ہوگا، میں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا معنی بتاؤ۔ لگا رہا، کوشش کرتا رہا، اور پھر آخر مجھے کہتا ہے کہ بابا اس کا یہ معنی بنتا ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر، تو ذرا قدیر کیا قادر ہوگا، وہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ اس کا شوق بھی بڑھتا ہے۔ تو بس یہ ایک دیکھیں، ہمارے گھر ہم ساری باتیں کرتے ہیں بچوں سے، دنیاوی تعلیم پر بڑے فکر مند، سائنس پڑھی، میتھس آیا کہ نہیں آیا، آپ گفتگو کریں گے، آپ ان کے ساتھ ان چیزوں کو لے کر بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ پھر ہم سب جو ہے اس طرف بڑھیں گے۔ تو چونکہ کورس میں ہم نے 5 صفحات کو 5 انگلیوں کے اوپر رکھا ہوا ہے، آپ سب کو یاد ہے، یہ طریقہ کار آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہاتھ کی یہ 5 انگلیوں پر یہ پہلا صفحہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، یا آمنے سامنے والے صفحے ہم جوڑ کے یوں اس کا نقشہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پچھلی کلاس میں آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، سورہ فاتحہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا اشارہ ہے متقیوں کے لیے ہدایت، سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، لفظ متقی آ رہا ہے اس میں، متقین جمع، اور متقیوں کی صفات، کہ متقیوں میں کیا خاص بات پائی جاتی ہے، متقی ہوتا کون ہے۔ تو یہ چاروں اشارے ہم اسی طرح انگلی کے اوپر انگوٹھے پر رکھ لیں گے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، اور متقیوں کی صفات۔ یہ آپ کی طرف کر کے بتاتا ہوں، آپ نے یوں دیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، چاروں اشارے، یعنی پورا صفحہ آپ کی ایک انگوٹھے کے اوپر آپ کو نظر آنا چاہیے۔ تو آپ کو پتہ ہے اب آپ کی باری ہے، سسٹر ہما احمد، آپ کروائیے پریکٹس۔
جی سر، مجھے آپ سے یہ کہنا تھا پہلے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے، تھوڑا سا آپ لاؤڈ کر سکتے ہیں؟ آڈیو اچھا ویڈیو کلیئر. سسٹر، آپ اگر اپنا والیوم جس بھی ڈیوائس پر ہے اس کا والیوم بڑھائیے، اس کے بعد بھی مسئلہ ہوتا ہے پھر مجھے بتائیے. جی میں نے والیوم بڑھائی ہوئی ہے، مجھے پھر بھی اچھا آپ کی کم آ رہی ہے آواز۔ کوئی اور بالکل بتائے؟ صحیح آ رہی ہے. آڈیو ویڈیو کلیئر. آ رہی ہے پلیز سر؟ ری جوائن. جزاک اللہ. کلیئر آ رہی ہے۔ کلیئر ہے کلیئر سر آ رہی آواز. ہے، صحیح آواز آ رہی ہے. جزاک اللہ. اچھا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دعا، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ٹھیک ہے تو سسٹر بسمہ جمیل آپ بھی کروا دیں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ماشاء اللہ. سسٹر سمرا علی کروا دیں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے سب کی صفات۔ ماشاء اللہ. اب یہ آپ نے کروائے اشارے، کم از کم ہم کوشش کیا کریں گے 3 بار تو ضرور پریکٹس کیا کریں تاکہ سب کو یاد ہو جائیں. اب شارٹ والوں کی پریکٹس کروائیں سسٹر نگارش. تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ٹیچر کوئی نہیں آئی ہوتی. سسٹر فاطمہ نظر آپ بھی کروائیے. تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ سسٹر عظمیٰ وقار بھی کروا دیں. تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ صفات. ماشاء اللہ. تو یہ ہیں جی ہمارے اشارے پہلے صفحے کے، اور ان میں سے ہم نے جو تیسرا اشارہ ہے اس کو پڑھنا ہے. ہر اشارے کو ہم 4 حصوں میں پڑھیں گے. اس کا تعارف، ترجمہ و شرح، اسباق دعا اور پلان، اور اسماء و افعال. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے جو آج کا اشارہ ہے، متقیوں کے لیے ہدایت. سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، خوبصورت مضمون ہے اور اس میں لفظ متقی آ رہا ہے. تو ہم نے اس لیے یہاں سے سب سے پہلے اسباق کے حوالے سے غور کیجئے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للمتقین، اور ہدایت ملے گی کس کو؟ للمتقین. تو یہ تو ہو گئے ہمارے اسباق. تو یہ ہم شروع میں بھی دیکھ لیا کریں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو. اور ہم ایک تھوڑا سا طریقہ کار اس کورس میں یہ رکھیں گے کہ جب بھی یہ صفحہ، یہ سلائیڈ آیا کرے گی کہ قرآن کتنا آسان ہے، آپ کو ہر لائن میں 3 یا کم نئے الفاظ سیکھنے ہیں اور ہم نے فکروں کو دہرانا ہے. تو اس وقت میں آپ سے چند سوالات کیا کروں گا اور سوالات آپ کے QC 1 سے ریلیونٹ ہوں گے. آپ کی دہرائی بھی ہو جائے گی، QC 1 ریفریش بھی ہوگا، اور انشاءاللہ آگے سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. تو سب سے پہلے ہم تلاوت سماعت فرماتے ہیں، اس درمیان آپ ان کے الفاظ پر غور کر لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم آپ سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. عبد المہیمن صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان آیات کی تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جزاک اللہ. الله العظيم. تو آپ نے آیات مبارک کا تلاوت سماعت فرمائی. اب تو باقی تو میں بعد میں آتا ہوں اس پر. ذالکہ کا اشارہ کریں ذرا آپ سب لوگ. اور کس طرف اشارہ کیا؟ آپ مائکس آن کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سائڈ پر وہ ہاں، یوں ہم نے اشارہ کیا کارنر میں 45 ڈگری والا نہیں کیا، ہوا والا نہیں کیا، نہ ینتا والا، یہاں پہ کر کے ذالکہ، وہ اس کا معنی تھا. اور اس کی جمع کیا تھی؟ اولئک. اولئک. اور یہ کیا ہے؟ اسم فعل ہے، حرف ہے.
اس میں اشارہ ہے. اسم اس میں اشارہ اسم میں اشارہ بھی ہے تو ہے، اس کا مطلب ہمیں یاد ہے کہ اسم ہے، ٹھیک ہے. اور الکتابو اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم کتاب اچھا ماشاءاللہ. تو دیکھیں آپ کو پتہ ہے الحمدللہ، جنہیں نہیں پتا وہ بھی اب پکا کر لیں کہ یہ بات اب دہرائی جا رہی بار بار. اس کی جمع کسی کو یاد ہے؟ کتب اچھا یہ اردو والی کتابوں نہیں کرنی، جمع کتب، ٹھیک. الکتاب اور کتب. اور لا کا معنی بھی سب کو آتا ہے، نہیں نہیں صحیح ہے. اور یہ تو لا الہ الا اللہ میں بھی آتا ہے، اس لیے اچھا سا یاد ہے. اور نیا لفظ جو ہے نا ہمارے لیے، اچھا اب رٹا تھوڑی دیر چھوڑ دیں، نیا لفظ ہے ریب کا. ہم اس کو لا ریب اکٹھے کر کے جوڑ کے سیکھیں گے. اس کو کہتے ہیں فکرے کے ذریعے سیکھنا. اور فی ہی کا اشارہ کریں آپ سب، یہ پورا ٹیبل آپ نے کیا ہوا ہے. تو کیا آپ نے فی ہی رائٹ پر آپ نے یوں اشارہ کیا، معنی کون بتائے گا مجھے؟ فی ہی اس میں تو فی ہی. اور ذرا ٹیبل بھی کروا دیں جلدی سے. فی ہی فی کا فی کم فینا یا فی کم فینا ہاں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا پچھلا بھولتے جائیں آگے یاد کرتے جائیں. تو ساتھ ساتھ قرآن میں اپلائی کرنا ہے، اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو شروع کی کچھ کلاسز میں کوشش کروں گا وقت نکلے تو ہم یہ ساتھ ساتھ آپ سے یہ چیلنج بھی کروایا جائے. خدن کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے. کیسے پتہ؟ تنوین کی وجہ سے دو زبر ماشاء اللہ. اور اگلا جو لفظ ہے للمتقین، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو دو لیل اور متقین لیل کیا اور ٹکڑے؟ متقین کیا کلاس ہوتی ہے پھر آپ نے بولنی ہے. لی اور المتقین. نہیں لل نہیں ہوگا، لل کوئی چیز نہیں. لل لفظ پڑھا ہم نے؟ لی تین ٹکڑے ہوں اور گے. المتقین. ہاں دو ٹکڑے ہوں گے، لی اور المتقین. ہاں لل نہیں کہنا، لی اور المتقین. تو لی کا معنی بھی آپ سب کو یاد ہو گیا، کسی سے یاد ہو گیا ہوگا. سر یہ تین ٹکڑے نہیں ہوں گے؟ لام تعریف جو ال ہے وہ بھی تو ایک ٹکڑا ہے. نہیں سر، لی اور ال جو ہوتا ہے نا وہ ویسے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کو عام طور پہ ہم توڑتے نہیں ہیں. وہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا تھا کہ شیطان یا رجیم میں الف لام لگا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آئیے اب الحمدللہ آسان سی آیات ہیں. شروع میں آتا ہے الف لام میم، اور اس کا ترجمہ یہی ہے. کوڈ ورڈز ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ذالکا وہ تھا، لیکن یہاں کانٹیکچوئل معنی آ رہا ہے یہ. اور اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ بھی تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں. یہ بھی ہے کہ اس طرح سے معنی ہے یہی وہ کتاب ہے. تو ذالک الکتاب، کتاب ہے. لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک. ریب کیا ہوا؟ شک. ریب کا لفظ اب آپ نے یاد کرنا ہے، کیا ہوا؟ شک. فی ہی اس میں، ہدی للمتقین ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ سارے معنی میں یہ لفظ جو ہے متقی استعمال ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ لا ریب فیہ، اگر ریب کا معنی اچھا یاد کرنا ہے تو لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فوکس رہے کے ساتھ ہی معنی بھی ذہن میں آ جائے. تو ہدی للمتقین ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ دیکھیے سطر میں ہم نے کہا تھا 3 نئے الفاظ، تو 3 فکرے. لا ریب فیہ، اچھا سا اس کو یہ کلر سے آپ کو نظر آ رہے ہیں ہائی لائٹڈ والے، تو ہم نے اس کو انشاءاللہ ذہن نشین کر لینا ہے، بار بار پڑھنا ہے. تو اب ہم نے، اور یہ کتاب ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. پھر ہم لفظاً پھر دیکھا کریں گے. تو جیسے الف لام میم ابھی ہم نے کہا، ذالکا یہ کتاب ہے، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، اور للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. انتہائی آسان الفاظ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور اب
اگر ہم اسے تھوڑا سا اس کی شرح بھی دیکھ لیں تو الف لام میم کو کیا کہا جاتا ہے؟ جب جن بھی قرآن کی صورتوں کے شروع میں ایسے الفاظ آتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں کوڈ ورڈز، اور انہیں الگ الگ قطع کر کے پڑھا جاتا ہے. قطع سمجھتے ہیں نا، کاٹ کر، الگ الگ، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. اور ان کے معنی کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کے معنی کیا ہیں، لہٰذا ہم بھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اور ذالک الکتاب، اور عظمت کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال کیا گیا، تو خاص طور پہ اشارہ اس طرف کر کے لا ریب فیہ، قرآن میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں. اب ذرا غور کریں، بڑا ہی خاص اشارہ ہے. آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیں، ایون یہ جو کتاب قرآن سیکھنے کے لیے لکھی گئی ہے نا، QC1 QC2، ان کے شروع میں بھی لکھا ہوتا ہے پریمبل کے اندر کہ بھی اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے، یہ دیکھیں میرے سامنے بالکل نظر آ رہا ہے کہ ریوائزڈ ایڈیشن میں غلطیوں کی تصحیح، تو اس کا مطلب ہے ہر ایڈیشن میں غلطی ہوتی ہے، اور وہ غلطیاں جو ہے کوئی کتاب والا دعویٰ نہیں کرتا میری کتاب غلطیوں سے پاک ہے. 10 ایڈیشن چھپ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی غلطی ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا. تو یہ قرآن ہے، صرف قرآن، اس کتاب کا یہ اعجاز ہے، اس کا معجزہ ہے. یہ کہتی ہے لا ریب فیہ، ایسا کانفیڈنس کس میں ہو سکتا ہے؟ صرف خالق ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، مخلوق کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے. تو ثابت ہوا کہ واقعتاً یہ کتاب اللہ ہے، اور اسی بات سے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا کی کسی اور کتاب میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی. اور ہدی للمتقین، تو قرآن ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے. تو کوئی سی شخص کو اللہ بہت علم دے دے، چاہے قرآن کا ہو چاہے کسی بھی چیز کا ہو، لیکن اس میں ڈر نہیں ہوگا نا، تو ہدایت نہیں پائے گا. اس لیے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں بعض لوگ ذرا سا علم آ جائے نا، اپنے آپ کو بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو مجھے کوئی صاحب بتانے لگے کہ ایک صاحب 80 سال کی عمر علم اور اسی اس میں گزاری. کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بارے میں بتائیے، علم کے بارے میں. انہوں نے کہا بھائی کیا بتاؤں، میں تو اس سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں اٹھا پایا. تو تقویٰ، ہیوملٹی، بینگ ہمبل، اور اللہ کے سامنے تو ہدایت انہیں ملتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو ہدایت ہے کیا چیز؟ اب سوچ رہے ہیں ہدایت کا لفظ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں نا، ہدایت اصل میں ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کب کیسے. تو اور ہمیں زندگی میں ذرا غور کریں، ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے کہ اب میں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کی شادی کرنی ہے، کام کر رہا ہوں، تجارت کرنی ہے تو کیسے، بڑوں والدین سے سلوک کرنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ رہنا ہے. تو زندگی کے ہر معاملے میں کب کیا کیسے کی ضرورت ہمیں پڑتی رہتی ہے. اور یہ کہاں سے لینی چاہیے؟ قرآن سے. اور اگر ہم ہدایت پر ہوں گے تو پھر ہمارے کلیئر گولز ہوں گے، کلیئرٹی ہوگی، زندگی کوئی گمراہی نہیں ہوگی، صاف ستھری زندگی گزار سکتے ہیں بہترین طریقے سے. اور اگر قرآن ہی کا نہیں پتہ، اس سے جڑے ہی نہیں ہوئے، اس میں کیا بات ہو رہی ہے، تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ادھر ادھر سے سن کے ہم کتنی ہدایت دے پائیں گے. اب آپ کی باری ہے، آپ کو وہ فارمولا بھی یاد ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ریلیکس، پھر اپنی سینسز کا استعمال، پھر اس کو دہرائیے، لفظاً لفظاً پڑھیے، فکروں پر ذرا تھوڑا فوکس کیجئے. تو میں 1 منٹ کی بریک لے رہا ہوں آپ کے لیے، کیونکہ روزانہ یہی طریقہ ہوگا تو ساتھ ساتھ آپ اس کو اچھا 2 طرح سے. ایک تو اس سلائیڈ پر اس آپ کو لفظاً لفظاً اور فکروں پہ فوکس والی مشق آپ کیا کریں گے. ایک انشاءاللہ آگے چل کے آپ سے ترجمہ کرواؤں گا تاکہ آپ کی کم از کم کلاس کے درمیانی 3 دفعہ، کم از کم 3 دفعہ پریکٹس.
جو آپ خود کر رہے ہیں، شروع میں سوالوں کے جواب دے کر یہاں اور پھر آگے، جبکہ درمیان میں پڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تو پھر ہمارا بہت بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اب اس سلائیڈ کے اوپر یہ ترجمہ میں نہیں پڑھوں گا نہ پڑھاؤں گا، یہ ابھی تو بالکل چھوٹی سی آیات مبارکہ ہیں اس لیے آسان ہے، آپ ترجمہ کر لیجئے. پھر جب ہمارے پاس بڑے مضامین آیا کریں گے اس وقت آپ اپنے الفاظ میں ترجمہ کریں گے، نیچے ترجمہ دیکھے بغیر خود سے. جب کر لیں پھر نیچے والا ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ اچھا میرا ترجمہ کس حد تک میں نے ٹھیک کیا ہے، کہاں غلطی کی، کون سی چیز چھوڑ دی، کون سی چیز زیادہ ایڈ کر دی، یہ آپ نے خود دیکھنا ہے. تو اب پھر آپ کو 1 منٹ دیتا ہوں، ترجمے پر غور کیجئے، ہر لفظ دیکھیے. برادر محمد حسن آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. نہیں سر، سوری غلطی سے سر کوئی بات میں نہیں. ڈاؤن کرتا ہوں. چلیے جی، تو اس کے ساتھ ہم اسباق دعا اور پلان پر آتے ہیں. تو آیات مبارکہ سے ہم کچھ اسباق، جیسے آج تک قرآن میں کوئی شک نہیں، ہدایت کی کتاب ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو آج کے سبق ہم نے یہ ان آیات مبارکہ سے سیکھے. ہر آیت ہمارے ساتھ ریلیونٹ ہے، ہر جگہ سے ہم سبق سیکھیں گے. اور دعا جو ہے وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، اور آج کی دعا تو بہت ہی مزے کی ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، بڑی مزے کی ہے. اللہم انی اسألک، یہاں تک تو آپ سب کو ویسے ہی آتا ہے، اور الہدی یہ بھی آتا ہے، والتقی یہ بھی ابھی آپ نے پڑھا ہے متقی کے حوالے سے، والعفاف یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، والغنی یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو کیا مشکل ہوئی؟ تو اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، انی اسألکا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس چیز کا، الہدا ہدایت کا، والتقی تقوی کا، والعفاف پاک دامنی، اردو میں ہم کہتے ہیں نا عفت ہے نا، تو خواتین کی عفت و عزت. تو والغنا اور بے نیازی کا، غنا کا. تو ہم یہ اللہ تعالیٰ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے جب اسی وقت ابھی یاد کر لیں اس کو، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اللہم انی اسألک 3 الفاظ، اور یہ تو ہمیں اکثر پڑھنا چاہیے. وہ جو روز QC1 میں دعا بھی کہا کرتا تھا، اللہم انا نسألک اللہم انا نسألک ان تحفظ بلدنا من کل سوء من کل شر. تو یہ ذرا آپ غور کیا کریں ہر لفظ پہ، یہ معنی آنا چاہیے مجھے. اور ایک خوبصورتی ان کورسز کی یہ کہ آپ کو دعاؤں کو معنی آئے اور آپ ان میں ڈوب کر اللہ سے مانگ رہے ہوں، عربی میں کہہ رہے ہوں لیکن آپ کو معنی آتا ہو. کتنی مزے کی بات ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آسان دعا ہے، ایک دفعہ آپ اور سارے پڑھ لیں، سب کو یاد ہو جائے گی. پھر مجھے کلاس کے اینڈ پہ سنائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے اللہ سے دعا مانگی آج کے سبق کے حوالے سے کہ اللہ قرآن پر ہمارا ایمان بھی زیادہ کر، اور اس کتاب کو میں جب پڑھوں ہدایت کی غرض سے پڑھوں کہ اللہ اس میں سے مجھے ہدایت مل جائے. ٹھیک، تو یہ ہو گیا ہمارا. اور پلان کرنا ہے ہم نے ہر چیز کو. قرآن ہم پڑھیں کس لیے؟ اس سے سبق لیں، اللہ سے دعا کریں، اپنا احتساب کریں، پھر پلان کریں. تو پلان کیا ہے؟ اگر میں وقت نکال کر دوں گا قرآن کے اوپر صرف کروں گا تو یقیناً ہدایت ملے گی. اور میں اپنے تقوی کو بھی زیادہ سے زیادہ بڑھاؤں گا، تکبر و غرور کو اپنی ذات سے کچھ کم کروں، اور اللہ رب العزت کے سامنے عاجز و ناقص بن کر رہوں. تو آئیے اب اسماء و افعال دیکھ لیتے ہیں. تو اسماء تو آپ میرا خیال ہے پہلے ہی بتا چکے ہیں، اس کی جمع ہم نے کرنی ہوتی ہے. ہاں، کتاب سے کیا جمع بنی تھی ذرا بتائیں.
कुतुब कुतुब वो लोग भी बताते हैं, पहले नहीं बताई, या जिन्हें पहले याद नहीं थी, किताब से कुतुब, ये इसको बना है। और मुत्तकीन जो है वो किससे बना है बताएं? तकवा से मुत्तकून से मुत्तकी, मुत्तकी इसमें ना यहाँ पे मुत्तकीन जमा की सूरत में आया है, तो ये बना है तकी से, यानी मुत्तकिन, मुत्तकून, मुत्तकीन दोनों बन सकती हैं, और यहाँ पे मुत्तकीन का इस्तेमाल हुआ। तो वाहिद जमा हम करते हैं अस्मा की। और अफ़ाल के हवाले से आज इन आयात में 3 हरफी सही फेल कोई भी नहीं है, तो वो आज हमने नहीं पढ़ना, यानी फतह, नासरा, दारबा, सामिया के बदन पर कोई नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लास अपने इख्तिताम को पहुंची, और मैं ग्रामर पर जाने से पहले इस ब्रेक के दरमियान आपके कुछ सवालात हैं वो भी लेंगे, और कुछ अनाउंसमेंट्स करनी है, तो वो भी गौर से समाअत फरमाइए। सबसे पहली तो ये है कि इंशाल्लाह हम ग्रुप में एक लिंक डालेंगे, आपका जो कोर्स का ग्रुप है, और ब्रदर इजाज शुरू में बता रहे थे, वो आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी। अच्छा प्लीज गौर से सुनिए, सिर्फ वो लोग ज्वाइन करें जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर मैसेजेस हर वक्त आ रहे होते हैं। आप कुछ भी सवाल भेज सकते हैं, आपको वहाँ आपके ट्यूटर जवाब देंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, तो उसके लिए अलग से ग्रुप होगा। ये जो ग्रुप है एडमन वाला, इसमें नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपको मटेरियल आया करेगा। तो जो ज्वाइन करना चाहे, वो लाजमी नहीं है, जो ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन करे, नंबर 1। नंबर 2, आवाज कट रही है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जी क्या फरमा रही हैं? ऑडियो वीडियो। अच्छा सिस्टर, मैंने ये कहा है कि आपके लिए ग्रुप बनेगा, अगर ज्वाइन करना हो तो कर लीजिए। दूसरा ये है कि वर्कबुक हम भिजवा चुके हैं, बराए मेहरबानी कोशिश करें शुरू ही से आप वर्कबुक के या प्रिंट्स ले लें। अगर प्रिंट्स लेने का भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो सादा कॉपी पर कर लें। अगर अल्फला से आपने वर्कबुक मंगवानी है मंगवा लें, ये प्रिंटेड फॉर्म के अंदर बुक और वर्कबुक, और शुरू कर दें बस शुरू से। आखिर में जाकर फिर अच्छा नहीं लगता, ना सीखा सही जाता है, फिर आप हमसे एक्सटेंशन मांगते हैं तो वो तीसरी बात कि होमवर्क जो है, होमवर्क हमारी एक और काले रंग की थी, वो भी नहीं मिली। अभी मैं देख रहा था, आज भी देखिए हमारे पास 100 के करीब लोग बैठे हुए हैं, जबकि होमवर्क कम लोगों ने किया हुआ है। कोशिश करें होमवर्क अपना साथ साथ कर लें, और ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, जितना पिछला पढ़ाएंगे तो अगले की उतना ही अच्छा, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसमें शामिल हो सकेंगे। तो ये चंद बातें थी। अच्छा, जो अहबाब हो सकता है पिछली क्लास में ना हो, पिछली क्लास के आखिर में मैंने एक दरख्वास्त की थी, जिस पर उस वक्त तो लोगों ने हामी भर ली थी, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर आप सबसे पूछ रहा हूँ, QC2 में थोड़ा सा हमें, क्योंकि कोशिश ये होती है बजाय इसके कि भाग भाग के मैं कोर्स करवा दूँ, आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे क्लियर हों, तो अगर 1 घंटे से थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगे, 5 से 10 मिनट, तो क्या आप सबके लिए आसानी होगी? मुझे चैट बॉक्स में यस या नो करके बता दें, ताकि हम उस हिसाब से इंशाल्लाह कोशिश किया करेंगे। हमारी एक बहन ने कहा था कि सर नहीं, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। मेरी भी कोशिश होगी 10 से कम ही, लेकिन क्योंकि हम अब कुरान सीखने बैठे हैं, बजाय इसके मैं भी भाग रहा हूँ कि नहीं जी 1 घंटे में ख़त्म करना है, चाहे आपको समझ आए ना आए। तो हम ये कोशिश करें कि हमें समझ आए, हमारा वक्त बेहतर इस्तेमाल हो, और जब कुरान सीखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इंशाल्लाह हम उस फोकस में रहेंगे। ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह आप सबके यस कहने पर। तो अब हम, मुझे आप अगर 30 सेकंड्स की ब्रेक दें, और इतनी देर में हम अपना ग्रामर का सर एक क्वेश्चन था। जी सर ये जो होमवर्क आया था ना, उसमें एक क्वेश्चन था कि अरबी बनाएं, जैसे नीचे ऑप्शन दिए हुए थे कि अल्लाह ने हमें अता किया, तो जो ऑप्शन थे उसमें था वहबनल्लाह,
اور یحب لنا یحب اللہ لنا، تو ظاہر ہے اب وہبنا اللہ جو تھا وہ میں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ تھا کہ وہبنا کا جو ہم نے ترجمہ پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عطا کرتے ہیں، ہم نے عطا کیا، جی تو وہ پھر لیکن جو ٹھیک کیا گیا تھا وہ یہی تھا ہاں جو کریکٹ اچھا ہاں جی نہیں جی سسٹر وہ غور کریں، وہ یہی نہیں تھا، وہ یہ تھا. میں بھی آپ کے سامنے لکھتا ہوں. ایک تو آپ سارے غور کیجئے، یہ تھوڑا سا باریک بات ہے لیکن یہ غور کرنے والی بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم نے جو پڑھا ہے نا ماضی کے اندر وہ ہے وہبنا، ٹھیک ہے. وہبنا اللہ اور وہبنا اللہ. ہاں وہبنا، جو وہبنا ہے نا یعنی وہب وہب وہبت وہبت وہبتم وہبنا، اس کا معنی ہوتا ہے ہم سب نے عطا کیا، ٹھیک ہے. وہبنا یہ بات سمجھیں آپ. لیکن جو وہاں لکھا ہوا تھا وہ تھا وہبنا، وہب اللہ. یوں لکھا ہوا تھا وا ہا اور با اور وہب اللہ یوں. وہبنا اب ان میں فرق ہے. عربی میں اگر آپ زیر جب سے بھی معنی بدل تو وہ تھا وہبنا اللہ، وہبا وہبا، اس نے عطا کیا، نہ ہمیں. کس نے؟ اس نے اللہ. اللہ بن گیا سبجیکٹ، یہ کسی پڑا ہوا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے دوبارہ، اور یہ آپ سارے غور بھی کر لیں. ویسے جیسے بردر اجاز آپ کو دہرائی میں بتا رہے تھے، اگر آپ یوں لکھیں گے نا وہب اللہ لنا وہ بھی ٹھیک ہوگا، لیکن چونکہ وہاں آپشن ہی یہ موجود تھا تو آپ کو غور کرنا چاہیے تھا، اور آپ نے یہ غور کرنا بھی ہے کہ وہبنا صحیح وہبنا یہ با ساکن ہے، وہ ہے ہم نے عطا کیا. اور وہبنا وہبنا ٹکڑے دیکھیں نا، اس نے عطا کیا نہ ہمیں، تو وہ اس کی جگہ آ گیا اللہ ایز اے سبجیکٹ. تو آئی ہوپ دی کانسیپٹ از کلیئر ناؤ. جی جی بالکل سمجھ آ گئی. تو سر یہ ساروں کے ساتھ ہوگا، جیسے ضرب نہ ہے تو ضربنا اللہ ہوگا، تو اللہ نہیں، ضربنا اللہ نہیں ہو سکتا، مطلب کچھ اور کر کے ہوگا، تو وہ پھر وہ اللہ مطلب پھر ہمیں نہ اسی طرح مارے سمجھا لیکن جائے گا. جی 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 وہ کانسیپٹ آپ صحیح سمجھ گئی ہیں کہ اگر ہم اس طرح اب دربنا جو ہے اس میں آپ نے دیکھنا، یہ بس عربی میں یہ ذہن میں رکھیں زبر زیر پیش جزم ان کے فرق سے معنی میں تبدیلی آتی ہے، تو اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. چل جزاک اللہ. بردر حسن فرمائیے. جی سر، یہاں پر اردو میں ہے کہ اس کی عربی بنائی اللہ نے عطا کیا ہم سب کو. کلیئر سر جی کیا آواز کہہ رہے میری؟ ہیں؟ اللہ نے عطا کیا ہم سب کو، جی تو ہم اس کی عربی بنائیں گے تو یہب اللہ لنا. نہیں یہابو، دیکھیں یہابو نہیں آ سکتا نا، کرتا ہے اس میں وہاں لکھا ہوا ہے عطا کیا، ٹھیک ہے. جی کیا ماضی. ماضی کا صیغہ ہے تو ہم ماضی ہی استعمال کریں گے نا عربی میں بھی. ٹھیک ہے. جی بردر سمجھ کے بات کو؟ نہیں میں سر ابھی کلیئر یہ نہیں ہوا کہ اس سے کیا کہیں گے ہم حب اللہ. نہیں حب جو ہے، حب آپ مجھے خود بتائیں نا، حب کا کیا معنی ہے؟ عطا کرنا. عطا کر، کرنا نہیں. حب کا معنی ہے یہ امر کا صیغہ ہے، عطا کر، ٹھیک ہے. اگر ہوتا نا حب لنا تو اس کا مطلب ہوتا عطا کر مجھے. تو یہاں بات ہو رہی ہے اللہ نے عطا کیا ماضی کی. کسی کا مائک آن ہے، پلیز اگر مائک آف رکھیں درمیان میں تاکہ شور نہیں ہو. جی بردر آپ بتائیے، بات کچھ کلیئر ہوئی؟ جی وہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ اب یہ ہے ماضی کا صیغہ، تو ماضی میں ہم کہیں گے حب نور اللہ. نہیں جی نہیں، یہ دیکھیں آپ وہابا ماضی میں، آپ پہلے ماضی کا ٹیبل کریں نا، وہابا وہابو پڑھا تھا نا آپ نے. جی جی تو وہابا کا کیا معنی ہے بتائیں؟ وہب اس نے عطا کیا. اور اگر میں کہوں وہب اللہ تو کیا معنی ہوگا؟ وہب اللہ اللہ نے عطا کیا. ویری گڈ. اور آگے لگ گیا نہ، کس کو عطا کیا؟ ہم سب کو. تو بس یہی ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے وہبا نہ اللہ. وہب اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک سر. ہے.
صحیح. جزاکاللہ. جزاک اللہ سر. جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. یہ کلیئرٹی ضرور آپ پوچھیں, سوالات پوچھیں تاکہ ہم اچھا سا سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں. تو آئیے گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج انشاءاللہ ہم نے کل وہابہ پڑھا تھا, آج وعدہ پڑھیں گے. وعدہ میں بھی وا شروع میں کمزور حرف ہے, 120 بار قرآن میں آیا ہے, بہت ہی آسان ہے چونکہ اردو میں بھی اس کا عام استعمال ہے. کمزور حروف آپ کو پتہ ہے واو یا اور الف ہیں, اور یہ جس فعل کے اندر آ جائیں اس فعل کو بھی کمزور کر دیتے ہیں. ان کے بارے میں دو باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے پہلے بتائے آپ میں سے کوئی. یہ سر وہ میں چار بتاؤں؟ کے پیٹرن پہ آتے ہیں, اس کے سامیہ, ناظرہ اور فاتحہ کے سٹائل میں آتے ہیں. اور دوسری یہ تھک اور جاتے دوسری ہیں بات اور یہ بدل جاتے ہیں. بدلتے ہاں رہتے ہیں. بدل جاتے ہیں. بدلتے رہتے ہیں اور ایک کام کرتے تھک Very جاتے good. ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدل جاتے ہیں, جگہ ٹیم چینج بدل ورک جاتے ہم ہیں. نے کبھی کام غائب ہو کرتے جاتے ہیں. ہیں کبھی آ جاتے ہیں. تو کمزور افعال فعل ان چار میں سے ایک کے سٹائل پر آتا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کو اچھا سے دہرا لیجئے گا, امید ہے آپ نے دہرایا ہے اس کو, ٹھیک ہے. اور پھر تھک جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں. بس یہ باتیں کمزور افعال کے حوالے سے. ہم نے کون کون سے کمزور افعال پڑھنے ہیں؟ وہبہ, وعدہ, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. دونوں معنی اس پہ ہمیں مل جائیں گے, اس نے عطا کیا, اس نے وعدہ کیا. قالا زیادہ, بلکہ کہا زیادہ زیادہ دوں گا. قالا, اس نے کہا, زیادہ, اس نے زیادہ کیا. دعا ہدا, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, اس نے دعا کی, اس نے ہدایت دی. تو یہ ایک چھوٹا سا ہم نے اس کی پریکٹس کرتے رہیں تاکہ معنی خود بخود ذہن نشین ہو جائے. اور یہ یاد رکھیں, آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے, ہم نے وہابہ کے ساتھ وعدہ ایک اور فعل جوڑا ہوا ہے کہ آپ کو وہ بھی معنی. وعدہ کا معنی کیا ہے, کیا یاد کیا ابھی آپ نے پچھلے ہفتے؟ اس نے وعدہ کیا. وعدہ کیا. اس نے رکھا, وعدہ کیا, اس نے وعدہ کیا. وعدہ کیا. وعدہ کہہ رہا میں, وعدہ جو کل آپ نے وعدہ دعا والا, دعا نہیں والا. بنایا. اس نے رکھا, اس نے رکھا. ہاں جی بالکل, اس نے رکھا, جو آج آپ جس کی پریکٹس بھی کر رہے تھے, یہ والا وعدہ, تو اس نے رکھا. ٹھیک ہے, چلیں. تو ہر فیلڈ کے ساتھ آپ کو ایک اور ایڈیشنل بھی انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے, تو بہت سے آپ افعال اس طرح بھی سیکھیں گے, کمزور افعال. ٹھیک ہو گیا؟ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. آج کے لیے ہمارے پاس یہ گزشتہ سبق میں تو وہابہ ایک نظر دیکھ لیں آپ, دہرائی کی کلاس میں آپ نے دہرایا بھی ہے. اگر کوئی آپ میں سے پریکٹس کروانا چاہتا ہے شارٹ ٹیبل کی کروا دے. وہابہ یہبو, حب, واحب, موہوب, وہبن. سسٹر عاطفہ کروائیے. وہابہ, اس نے دیا. یہبو, وہ دیتا ہے. حب, تو دو, آپ دو. واحد, دینے والا. موہوبن, جس کو دیا گیا. وہب, دینا. ماشاءاللہ, وہبن دونوں ٹھیک ہے, دینا. سر یہ فعل ماضی ہے. جی سر یہ فعل ماضی ہے نا, یہ والے سارے وہ. سسٹر وہابہ ماضی ہے, یہبو مضارع ہے. چابیاں ہیں نا یہ 6 چابیاں. حب امر ہے, واحب اسم فاعل ہے, موہوب اسم مفعول ہے, اور وہبن مصدر ہے یا اسم فعل ہے. تو یہ تو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے نا, QC1 کی باتیں ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم دہراتے رہیں گے. پوچھتے ہوئے کبھی بھی نہیں شرمائیں, ضرور پوچھ لیں, بجائے اس کے کہ آپ پریشان رہیں. تو آج ہے وعدہ, اس نے وعدہ کیا. یہ جو ہم وعدہ کرتے رہتے ہیں اور وفا نہیں کرتے, یہ عربی کے اسی لفظ سے نکلا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات. اللہ نے مومنین اور مومنات سے کس چیز کا وعدہ کیا ہے, بتائیں سارے؟ جنت کا, ان باغوں کا. ٹھیک ہے, سو جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. مومنین کے اوپر اور مومنات پر ہے کہ وہ اس کو وعدہ کیا ہے نا, کیسے حاصل کرتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ایسے ہی حاصل کریں گے. ہم کہیں گے اللہ ہم نے تیری کتاب کو سیکھا تھا. تو آئیے اب اس کے ماضی بہت آسان ہوتا ہے. وعدہ, وعدو.
वअदता वअदतु, वअदतुम वअदना। तो आपको कोई इसमें मुख्तलिफ चीज लग रही है? कोई मुझे बताएगा क्या मुख्तलिफ लग रहा है? जी सिस्टर शाहीन। सर ता के ऊपर मुशद्दद है। वेरी गुड, कि यहाँ पर हम जो है वअदता ता आ रहा है। आपको याद है हमने जब आबदा किया था उसमें भी दाल और इसकी वजह से ये थोड़ा सा फर्क हमने, तो यानी हम पढ़ते थे दाल को थोड़ा अबत्ता अबत्तु, इसी तरह वअदता सॉरी वअदता वअदतु, वअदता वअदतु, और फिर वअदतुम, लेकिन वअदना यहाँ पर ता गायब, वअदना। सो वअदा उसने वादा किया, वअदू उन सब ने वादा किया, वअदता तुमने वादा किया, वअदतु मैंने वादा किया, वअदतुम आप सब ने वादा किया, और वअदना हम सब ने वादा किया। जी सिस्टर सीमा यूसुफ करवाइए। वआदा उसने वादा किया, वआदू उन सब ने वादा किया, वअदता आपने वादा किया, वअदतु मैंने वादा किया, वअदतुम आप सब ने वादा किया, वअदना हम सब ने वादा किया। माशाल्लाह। सिस्टर माजुबीन करवाइए। वादा किया, वादू वअदतु मैंने वादा किया, वअदतुम आप सब ने वादा किया, वअदना हम सब ने वादा किया। और जो भी जहां भी बैठा हुआ ना, जब भी कोई करवाए प्लीज साथ प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अच्छा याद रहेगा और इंशाल्लाह फिर भूलेगा नहीं। ठीक है, सिस्टर कैसरा खालिद करवाइए। जी वादा उसने वादा किया, वअदू उन सब ने वादा किया, वअदता आपने वादा किया, वअदतु मैंने वादा किया, वअदतुम आप सब ने वादा किया, वअदना हम सब ने वादा किया। माशाल्लाह। जाजिब ब्रदर जाजिब करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वादता आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया। माशाल्लाह बहुत खूब। तो ये था जी माजी के सीगे, और माजी के सीगे हमें पता है आसान होते हैं और हमने बड़ी आसानी से इनको याद भी कर लिया, और अरबी की बोलचाल में भी ले आते हैं इन्हीं माजी के सीगों को। अब आप में से दो लोग, क्योंकि QC1 में आप कर चुके हैं, आपको पता है ये क्या होता है, आप करवाएंगे। सिस्टर करवाएंगी, सिस्टर शाहीन करवाएंगी, सिस्टर फातिमा नजर, दोनों मिलके करवाएंगे। हल वादा नाम वादा, हल वादू नाम वादू, हल वाअत्ता नाम वाअत्तु, हल वाअत्तुम नाम वाअदना। माशाल्लाह। नाम वादना, तो माना तो ज़हन आपके ज़हन में आ जाता है ना, इसलिए रट्टा नहीं लगवाना। अरबी नहीं माना को आप ज़हन में रखने की कोशिश किया करें। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब हमने जब मुदारे में लेकर जाना था तो हमने कहा अच्छा आइए देखते हैं किसके वजन के ऊपर ये होगा, क्योंकि वादा के ऊपर तीनों पे ज़बर है तो सामिया के वजन पर ये नहीं है। फिर हमने कोशिश की अच्छा फतह पर देखें तो वादा यौ आदू बनता है, नासा पर देखें तो नासरा पर वादा यौ ऊदू बन रहा है, दाराबा पर बन रहा है वादा यौ ईदू। अरबों ने क्या किया, अरबों को आसान लगा वादा यौ ईदू, लेकिन उन्होंने वादा या ईदू वादा या वो तेजी से जब बोले और बोलने में आसानी के लिए उन्हें लगा नहीं ये भी मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कमजोर अर्फ गिरा दो। तो कौन सा कमजोर अर्फ है मुजारे में इस वक्त नजर आ रहा है जो आपको? ठीक है, वाव। तो आपके ख्याल में क्या आवाज निकली, फिर क्या बन गया? इसलिए इन्हें हम कहते हैं कमजोर हर्फ। आपने खुद ही माशाल्लाह बना लिया, अभी कमजोर हर्फ गिरा के आपने फौरी बोला या ईदू। बोलने में अरबों ने कहा इस तरह आसानी होगी। अब चूंकि अरबों की जुबान है, उन्होंने ऐसे बोला है, हमने ऐसे ही सीखना है। तो या ईदू तो जमा क्या बन जाएगी, बनाएं? याइदूना। और यहाँ क्या?
اگر آپ سب یہ خود بنا سکتے ہیں نا تو بس خوشی کی بات یہی ہے، یہی آپ کو آنا چاہیے تھا، وہ آپ کو آ گیا ہے۔ اب اگلے یہاں پر ہم صرف پریکٹس کریں گے کہ یہ ذہن میں پکا بیٹھ جائے، اور جہاں کہیں آپ کو نظر آئے قرآن میں آپ فوری کہیں کہ اچھا یہ بات ہو رہی ہے وعدے کی، اور یہ اس وقت مضارع ہے یا ماضی کی، تو یا عیدو وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا، دونوں معنی ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ یا عیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں، عیدو میں وعدہ کرتا ہوں، تعیدونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں۔ تو چلیے جی اب کرواتے ہیں سسٹر شاہین۔ اچھا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کروایا ہے، تو اب چانس دیتے ہیں مسز عائشہ بابر۔ جی السلام علیکم۔ یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں، عائدو میں وعدہ کرتا ہوں، تعیدونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، تعیدو وہ عورت وعدہ کرتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ بھی ہے، سسٹر نے دیکھیں یہ بھی ہمیں یاد کروا دیا کہ ہیا تعیدو بھی ہے کہ وہ عورت وعدہ کرتی ہے، اور ویسے پھر ماضی میں بھی ہم کر سکتے تھے، تو ماضی میں کیا بننا تھا؟ وعدہ وعدو وعدتا وعدتو وعدتم وعدت ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، سب کو آ گیا، زبردست۔ تو سسٹر سمینہ مجید کروائیے۔ یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں، عیدو میں وعدہ کرتا ہوں، تعیدونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، ہیا تعیدو وہ عورت وعدہ کرتی ہے۔ ایکسلنٹ، سسٹر نگارش کروائیے۔ یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں، اعیدو میں وعدہ کرتا ہوں، تعیدونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں۔ ایکسلنٹ، تو یہ تھا جی مضارع کی پریکٹس۔ تو اس کی عربی بول چال کروائیں گی سسٹر سیما یوسف اور کلثوم حبیب۔ هل يعيد سسٹر کلثوم حبیب فرمائیے نعم یا عیدو۔ جی هل يعيدون نعم يعيدون هل يعيدون نعم هل يعيدون تعید؟ هل تعيد نعم أعيد هل تعيدون نعم نعيد ماشاءاللہ، تو نعم نعیدو جی میں وعدہ کرتا ہوں، کروں گا، ایسے ہی کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم نے اس کے ساتھ ایک اور ایڈ کیا زیدن، تو کس سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کی بات بھی ہو رہی، حل یعیدو زیدن۔ اب مجھے یہ بتائیں کون آپ میں سے بتائے گا کہ یہاں پر زید وعدہ کر رہے ہیں یا زید سے وعدہ کیا جا رہا ہے؟ زید سے وعدہ کیا جا رہا ہے، زید سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعیدو وہ وعدہ کر رہا ہے، زیدن زید سے۔ تو وہ کون ہے؟ سبجیکٹ ہے جو اسی کے اندر ہے، وہ سبجیکٹ ہے اور یعیدو کے اندر ہے۔ ماشاءاللہ، اگر آپ سب کو یہ بات پتہ ہے نا تو الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کو یہ پورا کانسیپٹ کلیئر ہے۔ ویری گڈ، تو چلیں اس کی پریکٹس کروائیں سسٹر ساجدہ راشد، اور ان کے ساتھ سسٹر اختر، یہ کیا نام آ رہا ہے، سسٹر پروین اختر کروائیں۔ نعم یعید زیدن۔ جی آپ سوال پوچھئے نا۔ جی سر میں پوچھوں، حل یعید زیدن؟ میرا خیال ہے ان کے نیٹ کا حل یعیدون زیدن؟ مجھے جواب دیں آپ دونوں، حل تعید زیدن کیا کہیں گی؟ نعم اعید زیدن۔ حل تعیدون زیدن؟ نعم تعید زیدن۔ نعم نعید زیدن، ویری گڈ۔ اب ہم نے جانا تھا امر بنانے کے لیے، جب امر بنانے کے لیے کیا کیا کہ وعدہ یا ادو سے یا اد کا یا اڑایا اور پیش گرایا، تو وہ بن گیا اد۔
ठीक है जी, क्या बन गया? इद। और इद हमने इसका बना लिया अम्र। अब ये देखें कि ये दाराबा की तरह तो आया है, लेकिन इद्रिब नहीं बना, कमजोर हर्फ है ना, तो इसने अपनी तब्दीली के हिसाब से बनाया। इद वादा कर, इदू वादा करो, ला ताइद मत वादा कर, ला ताइदू मत वादा करो। तो यूं हमने इनकी अमर व नहीं की प्रैक्टिस करनी है। ब्रदर हसन करवाइए। इद वादा कर, इदू वादा करो, ला ताइद वादा मत करो, ला ताइदू वादा मत करो। एक्सीलेंट। तो अब हमें करवाएंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस करवाएं सिस्टर समरा अली। इद वादा कर, इदू वादा करो, लाता इद वादा मत कर, लाता इदू वादा मत करो। ब्रदर मोहम्मद, तुम वादा मत करो। ब्रदर मोहम्मद सुहेल करवाइए, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। ईद वादा कर, ईदू वादा करो, ला ताइद वादा मत कर, ला ताइदू वादा मत करो। मत वादा करो, बिल्कुल ठीक है। तो एक्सीलेंट हो गया। सो हमने सिस्टर उज़मा वकार भी करवा दें। तो अब आपने आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप यूं करवाया करें, इद वादा कर, इदू वादा करो, ला ताइद मत वादा कर, ला ताइदू मत वादा करो। जी सिस्टर उज़मा। इद वादा कर, इदू वादा करो, ला ताहिद वादा मत कर, ला ताहिदू वादा मत करो। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। सो अब हम जो है, आपको पता है अमर व नहीं की भी अरबी बोलचाल करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएं। तो इसकी प्रैक्टिस करवाएंगी हमारे पास हैं सिस्टर बिस्मा, और उनके साथ करवाएं सिस्टर माजुबीन। इद, इद, आइदू, इदू, नाइदू। सो अगर आपसे कहा जाए ला ताइद, तो आप क्या कहेंगे? ला आइदू। ला आइदू, आप सबसे मैं अगर ला ताइदू, तो आप सब जवाबन क्या कहेंगे? ला ला आइदू, आइदू, नहीं, आई ला जमा आ गया। अब ये ला नाइदू, आइदू, नाइदू, हम नहीं करते। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है जाजिम आएंगे, इसकी प्रैक्टिस। आइद वादा करने वाला, मौजूद से वादा किया गया। तो हमने, जिससे आप कहते हैं वादा, अरबी में वादा करना। ठीक है, चलें जी ब्रदर कराइए। वाइद वादा करने वाला, मौऊद जिससे वादा किया गया, वाद वादा करना। एक्सीलेंट। सिस्टर शाहीन करवाएं। वाइद वादा करने वाला, मौऊद जिसने वादा किया गया, जिससे वादा किया गया, वाद वादा करना। वादा करना। सिस्टर किरण आमिर करवाएं। वाइदुन वादा करने वाला, माऊदुन जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। वादा करना, एक्सीलेंट। तो बड़ा आसान है, चूंकि ये उर्दू में भी आम इस्तेमाल में है। तो अब हमारी जो अरबी प्रैक्टिस है, सिस्टर माजबीन और सिस्टर फातिमा नजर करवाइए। हल अंत वाइद, नाम अना वाइद, हल अंतुम वाइदूना, नाम नहनु वाइदून। एक्सीलेंट। नाम नहनु वाइदून, तो हम तो हैं जी वादा करने वाले। ठीक हो गया। सो हमारा टेबल हो गया मुकम्मल। तो इस पूरे टेबल को हमने दोहराना है। सिस्टर आतिफा, आप जरा हमें माजी का पूरा दोहराएं। वादा
اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، وعدتا آپ نے وعدہ کیا، وعدتو میں نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا، وعدت اس عورت نے وعدہ کیا۔ ایکسلنٹ. سسٹر فاطمہ نظر مضارع کے سیغے کروائیے. یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، اشارے سب لوگ یعیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تعیدو تم وعدہ کرتے ہو، عیدو میں وعدہ کرتا ہوں، تعیدونا تم سب وعدہ کرتے ہو، نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، یا تعیدو وہ عورت وعدہ کرتی ہے۔ ایکسلنٹ. سسٹر کیسرا خالد امر و نہیں. عد وعدہ کر، عدو وعدہ کرو، لا تعد وعدہ مت کر، لا تعدو وعدہ مت کرو، واعد اگلا بھی کروا دو، واعد وعدہ کرنے والا، موعود جس سے وعدہ کیا گیا، وعد وعدہ کرنا۔ ایکسلنٹ. سو جتنی انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے اتنا اچھا ہو جائے گا. پھر ہم کہتے ہیں یہ پورا ٹیبل آپ دہراتے رہیں گے، لیکن ہم اس کا شارٹ ٹیبل بھی دہرا لیتے ہیں. شارٹ ٹیبل ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. سسٹر خالدہ منظور. جی سر. وعدہ یعیدو اذ واعد موعود وعد. ماشاءاللہ دیکھیں ہماری سسٹر نے کتنی روانی سے اور اچھی سب کروا دیا ہے. تو یوں ہی ہم سب نے یہی روانی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، تاکہ شارٹ ٹیبل بھی ہمارا اچھا ہو. تو اس کے ساتھ ہم آ گئے تقریباً آخر پر، اور آخر میں آپ میں سے کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے؟ پہلے آپ ٹرائی کریں گے. تم سب وعدہ کرتے ہو خالد سے، کوشش کریں خود کرنے کی. پہلے آپ کیا بنے گا؟ یہ عربی بنائیں اس کی. وَأَنْتُمْ یعیدون خالدن. خالدن کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اونچی طرح بولیں. تعیدون خالد. خالدن باقی سب لوگ بھی بولے نا، سارے کوشش کریں نا، آپ سب کو آنا چاہیے. تعیدون خالد. تعیدون خالد. پہلے اس کو کر لیں تو دیکھیں وعدہ کرتے وہ ہے نا، تو ہم نے تم سب وعدہ کرتے ہو، تعیدون تم سب کرتے ہو وعدہ اس سے خالدن. خالدن کیونکہ خالد ایسے سبجیکٹ نہیں ہے، تم سے بھی سبجیکٹ رہتا ہے اس میں. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا. تو ترجمہ اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا. اب یہ اس میں ایک چیز آپ نے مس کی ہے، تو ٹھیک ہے. واللہ یعدکم، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اور یعدکم تم سب سے وعدہ کرتا ہے اس چیز کا، مغفرۃ منہ اس کی طرف سے مغفرت یا معافی کا، وفضلا اور فضل کا. تو حل وعدت خالدہ. نعم وعدت خالدہ. نعم وعدت خالدن. جس نے کہا ہے نا نعم وعدت خالدہ، اس نے صحیح کہا ہے. تو وعدت وعدتا وعدت وعدنا وعدت خالد، آپ نے کہا نعم وعدت خالدن. نہ بھی لا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں آپ سے کہا گیا تھا کہ ہاں میں جواب دیں. تو انشاءاللہ وعدہ کی طرح ایک فعل ہے واجدہ. واجدہ قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے. واجدہ اس نے پایا، اس نے پایا. کوئی آپ میں سے ابھی ٹرائی کرنا چاہتا ہے یا چھوڑ دوں ابھی بعد میں لوں آپ سے پریکٹس کرواؤں اس کی؟ وعدہ کے وزن پر کوشش کریں نا. سسٹر فاطمہ کہہ رہی ہے میں کرتی ہوں، چلیں کریں بسم اللہ. وجدہ وجدو وجدتا وجدتو وجدتم وجدنا وجدت. ماشاءاللہ آپ تو مجھ سے تیز ہے، میں ہاتھ نہیں ہلا یاجدو سکتا. یاجدونا تاجدو تاجدو آجدو تاجدونا ناجدو تاجہجت تاجدو. اچھا یہ سسٹر تھوڑا سا یاجدو وعدہ یعدو ہے نا، تو یاجدو کہیں گے تو ذرا کلیئرٹی ہو جائے گی. یاجدو یاجدونا تاجدو آجدو تاجدونا ناجدو. باقی آپ نے صحیح کروایا ہیا تاجدو. اچھا امر اور نہیں کرائیں. جد جدو ویری لا ایکسلنٹ، تجد لا تجد. ماشاءاللہ. جد جدو لا تجد لا تجدو. لا اور اب تجدو بتائیں گے خیال میں واجد
वाजिदुन मौजूदुन और जिद वजूद वाजिदुन मौजूदुन और वजूद वजूद जिद वाजिद मौजूद और वजूद। एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब वाजिद मौजूद और बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हम क्लास के आखिर पर आ गए और रोजाना के काम जरूर किया कीजिए और टीचर बनिए और अल्लाह से दुआ करते हैं। अच्छा, दुआ से पहले एक अनाउंसमेंट ये है कि हमारा QC1 उर्दू तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च हो चुका है। पहले उसमें मजीद हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 700 रजिस्ट्रेशन है, 300-400 लोग ऑनलाइन बैठे होते हैं, कुछ वैसे अटेंड कर रहे हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन तो रेफर नहीं करें। QC1 इंग्लिश जो है ना वो परसों से शुरू हो रहा है और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने के लिए ख़ास तौर पे आपके ऐसे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जो उर्दू में नहीं कर सकते, इंग्लिश में करना चाहते हैं या मुल्क से बाहर हैं कहीं और ममालिक में, तो उनको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए उससे फ़ायदा उठा सकें। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, इसके नफाज और इसको याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।